محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر کے سلسلے میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عین نماز کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات نشانی ہے، قرآن کی آیات نشانی ہیں، اور یہ سب کچھ آپ نے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن اب تک وہ آپ کی بات پر یقین نہیں کیے ہیں، لہٰذا اگر آپ مزید نشانیاں ان کے سامنے رکھیں تب بھی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، لہٰذا وہ نہ پہلے آپ کے قبلے کی پیروی کیے ہیں نہ آئندہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ قبلہ سے مراد یہاں پر ایمان لانا ہے کہ وہ نہ پہلے ایمان لائے نہ آئندہ وہ ایمان لے آئیں گے، وہ اپنے حال پر قائم رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے ان اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا جن کا ایمان نہ لانا اللہ کے یہاں طے ہو چکا تھا کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کتاب جن لوگوں کو دی گئی اس میں تین طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے تھے، اور ایک وہ جو کتاب کا علم رکھتے تھے مگر وہ عناد اور حسد کی وجہ سے خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اس علم سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی وہ منع کرتے تھے۔ اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے کتاب کا علم سیکھا سمجھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس علم سے نفع حاصل کیا۔ تو کتاب جن لوگوں کو دی گئی اس خطاب میں تینوں طرح کے لوگ شامل ہیں، لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے لیکن اپنے عناد اور حسد کی وجہ سے وہ نہ تو خود ایمان لاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودی کہنے لگے کہ اگر یہ ہمارے قبلہ پر قائم رہتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے تو ہم ایمان لانے کے بارے میں غور کرتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان لانے کی امید میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان پھر بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ لوگ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اگرچہ آپ اللہ کا علم، اللہ کا حکم آنے کے بعد
ان کے قبلے کی طرف منہ کر لیں، ہے نا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا علم آ چکا، اللہ کا حکم آ چکا تو اللہ کے حبیب یا مسلمان اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر ان یہودیوں کے سوچنے اور کہنے کے مطابق اگر ایسا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، تو ان کا یہ بہانہ بھی ختم کر دیا گیا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کے ڈھکو سلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رہی صحیح امید اور بہکانے کا جو ایک رہا سہا ان کے پاس طریقہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، چونکہ نشانی فائدہ اس کو دیتی ہے جس کے اندر شبہ ہو، اور شبہ کی وجہ سے وہ کسی بات کا انکار کر رہا ہو۔ نشانی اس کو نفع نہیں دیتی ہے جو علم رکھتے ہوئے حسد میں مبتلا ہو جائے اور حسد کی وجہ سے بات نہ مانے، اور یہ یہود حسد کی وجہ سے بات نہیں مان رہے ہیں، ورنہ وہ تو جانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں، ان کا قبلہ صحیح ہے، ان کی بات صحیح ہے، قرآن کی آیات صحیح ہیں، لہٰذا ان کو نشانیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اگر آپ ہزارہا نشانیاں بیان کریں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔